السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ آج اس ہفتے کا لاسٹ ورکنگ ڈے ہے، جمعے کا دن ہے، 2 جون آج ڈیٹ ہے۔ جیسے کہ ہمیشہ آپ سے یہ ذکر رہتا ہے کہ جو فرائیڈے کلوزنگ ہوتی ہے یا ویکلی کلوزنگ یا منتھلی کلوزنگ، کوارٹرلی کلوزنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے آن ٹیکنیکل گراؤنڈز۔ آج جمعے کا دن، جمعے کو آج رات کی جو کلوزنگ ہوگی وہ ہمیں چیک میں رکھنی پڑے گی کہ مارکیٹ میں گولڈ، سلور، اسٹاک کرنسیز میں کیا موو ہوتی ہیں اور ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ مارکیٹ کی کیا کلوزنگز آتی ہیں۔ پچھلے 3-4 دنوں سے ہمارے پاس بہت ساری امپورٹنٹ خبریں چلتی رہیں اور اس میں سر فہرست تھی امریکہ میں جاری ڈیٹ سیلنگ کے حوالے سے ایک مسئلہ، جس پہ $31.4 ٹریلین کے جو ان کی لمٹ تھی ڈیٹ کی، اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہوتی رہیں اور یہ کہا جاتا رہا کہ امریکہ آئندہ چند دنوں میں فائنینشلی ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ لیکن آپ سے میری بات یہ ہوئی تھی کہ جناب یہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، اور ہر سال 2 سال کے بعد امریکہ میں یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے، لیکن اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے کیونکہ امریکہ کا یہ انٹرنل میٹر ہے اور ان کے جو 2 ہاؤس ہیں، یعنی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو اور سینٹ، اور ان دونوں کے ملا کے جس کو ہم کانگریس کہتے ہیں، یہ ان تمام مسائل کو آپس میں مل بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہی 2 دن قبل ہوا اور امریکہ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے اس بل کو پاس کر لیا، اور جو ڈیفالٹ کی ہم بات کر رہے تھے اس سے وہ بچ گیا۔ اچھا، یہ بل پیش ہوا تھا ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو میں اور اس کے بعد اس کو پیش ہونا تھا سینٹ میں فائنلی اپروو ہونے کے لیے، اور کل دیر رات ہمارے پاس یہ خبر بھی آ گئی کہ امریکہ کی سینٹ نے بھی اس بل کو پاس کر دیا ہے، اور اب جنوری 2025 تک اس مسئلے کو نہیں اٹھایا جائے گا، اور امریکہ $31.4 ٹریلین کے ڈیفالٹ کے حوالے سے جو سلسلہ تھا اس سے وہ بچ گیا۔ بہرحال یہ ایک پازیٹیو خبر رہی، پازیٹیو سینٹیمنٹس رہے، جس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ہر آئٹم، چاہے وہ فٹسی ہو، جرمن ڈیکس ہو، CAC انڈیکس ہو، فرانس کا انڈیکس ہو، یعنی پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹوں میں آج تیزی کا رجحان آیا ہوا ہے، بیکاز آف کہ امریکہ کے جو ڈیفالٹ ہونے کی کہانی تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ ہوا اس کے حوالے سے آپ سے گاہے بگاہے بتایا جاتا رہا کہ جناب یہ جو پرابلم ہے ڈیٹ سیلنگ کا، یہ حل کر لیا جائے گا، اور کچھ ایسا ہی ہوا اور اس کے پازیٹیو ایفیکٹس آج آپ پوری دنیا کے مارکیٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس ڈیٹ سیلنگ کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں آج آنے والے ایک امپورٹنٹ خبر، جو آج امریکہ کی جاب رپورٹ شائع کی جاتی ہے، جس کو ہم نان فارم پے رول اور ان امپلائمنٹ ریٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج یہ رپورٹ تھوڑی نسبتاً خراب پیش کی جائے گی۔ بہرحال اس کے بارے میں کچھ یہ کہنا ہے کہ یہ رپورٹس کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اچھے آئیں گے یا برے آئیں گے، یہ تو آنے کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ اکثر ہمارے پاس جو رپورٹس کی فور کاسٹ اویلیبل ہوتی ہے وہ فور کاسٹ کے اگینسٹ مارکیٹ چلتی ہے، اور جو فور کاسٹ دی جاتی ہے اس کے اگینسٹ اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس سمے کا، اس وقت کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ پاکستانی وقت کے مطابق 5:30 بجے ایک بہت امپورٹنٹ خبر آئے گی، جس کو ہم نان فارم پے رول اور ان امپلائمنٹ ریٹ کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آپ تمام لوگوں سے میری گزارش رہتی ہے کہ آپ چاہے کسی بھی آئٹم میں کام کر رہے ہوں، چاہے آپ فزیکل ٹریڈ کرتے ہوں یا آپ مارجنل ٹریڈ کرتے ہیں، گولڈ ہے، سلور ہے، کرنسی ہے، سٹاکس ہیں، آپ محتاط رہیں اور احتیاط برتیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہمارے پاس مزید جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو رپورٹ ایک پیش ہونے والی ہے، اوپیک کی بڑی خاص میٹنگ ہوگی جس میں روس بھی شامل ہے، جس کو ہم اوپیک پلس بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ میٹنگ غالباً آج ہے یا کل ہے، ویکینڈ لکھا ہوا ہے ڈفرینٹ چینلز پہ، اس کو ہمیں بغور دیکھنا پڑے گا کہ اوپیک کی میٹنگ کا صحیح وقت کیا ہے، آج ہے یا کل ہوگا، ہفتہ یا اتوار۔ بہرحال اس حوالے سے ہمیں اس کو کلوزلی واچ کرنا ہے کہ آئل کے حوالے سے مارکیٹ میں کیا کچھ موو ہو سکتی ہے۔ کل جمعرات کا دن تھا اور کل ہمارے پاس ایک رپورٹ آئی جس کو ہم آئل انوینٹری رپورٹ کے نام سے بھی دیکھتے ہیں، اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ میں جو انوینٹریز رپورٹس ہیں آئل کی وہ بہت زیادہ پلس میں آ گئیں۔ اچھا، پلس میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تیل کی قیمتیں نچلی سطحوں پر چلی جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ آئل کی جو انوینٹری رپورٹس آتی ہیں یہ آپ کو اکثر ڈاچ کر جاتی ہیں، آپ کو دھوکہ دے جاتی ہیں،
اور کل ایسے ہی کچھ ہوا. امریکہ میں جو انوینٹریز رپورٹ آئیں وہ دونوں کی دونوں رپورٹیں ہمارے پاس بہت زیادہ پلس میں آئیں, انوینٹریز میں اضافہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمتوں میں تقریباً $2 سے $3 کا اضافہ ہو گیا, حالانکہ اکارڈنگ ٹو رپورٹ بازاروں کو نیچے آنا چاہیے تھا. بہرحال یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو انوینٹریز رپورٹس ویکلی بیسس پر آتی ہیں ان کو آپ ایگزیکٹلی اپلائی نہیں کر سکتے اپنی ٹریڈنگ پہ, تو بہرحال محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لیکن آج اور کل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوپیک یا اوپیک پلس کی میٹنگ ہونے والی ہے, اس کے نتائج کیا آئیں گے. اس کے نتائج کا ایفیکٹ, اگر یہ ہفتہ اور اتوار کو یہ میٹنگ ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ منڈے کی مارکیٹ اوپننگ پر آ سکتا ہے, خاص طور پہ کروڈ آئل کی پرائسز میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہو سکتا ہے, کوئی گیپ اوپننگ ہو سکتی ہے. تو بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کی میٹنگ آج رات میں ہے, مارکیٹ کلوز ہونے کے بعد ہے, یا کل ہفتہ اور اتوار ہوگی. بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھیں گے. اچھا, یہ تو خبریں ہو گئیں جو ہم بین الاقوامی بازاروں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ہم آ جاتے ہیں کچھ پاکستان کی رپورٹس کے حوالے کے. پاکستان جو کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ٹرموائل سے گزر رہا ہے اور بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں, اور اسی پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بین الاقوامی جو ڈونر ایجنسیز ہیں, چاہے وہ IMF ہو, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو, یا دوسرے ڈفرینٹ بینکس ہیں جو پاکستان کو مختلف مواقع پہ اسسٹ کرتے ہیں, ان سب نے پاکستان کے اوپر سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. بہت ساری خبریں ہمارے پاس آتی ہیں کہ حکومت بہت کوشش کر رہی ہے کہ IMF سے کچھ پیکج بن جائے, IMF سے کوئی نئی ڈیل طے پا جائے, اور ہم 30 جون سے پہلے جو ہمیں پیمنٹ درکار ہے وہ تمام پیمنٹ جو ہے وہ ہمیں مل جائے. لیکن ایسا ابھی تک ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور یہ باتیں میٹیریلائز نہیں ہو رہی ہیں. بہرحال یہ صرف پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا کہ پاکستان کے معاشی اور اقتصادی حالات بہتر ہو سکیں. کل ہمارے پاس ایک بڑی اہم خبر آئی کہ کارڈ بیسڈ کراس بارڈر ٹرانزیکشن جو ہے, جس کو ہم کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں, اس پہ کچھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ سہولت پرووائڈ کی, جس کی وجہ سے کل ہم نے اوپن مارکیٹ میں یہ دیکھا کہ $15 تک ڈالر کی قیمتیں نچلی سطحوں پر آ گئیں. لیکن اس کی جو ڈیٹیل رپورٹ ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا کوئی زیادہ دور رس نتائج حاصل نہیں ہوں گے, اور پاکستان میں ڈالر اتنی زیادہ تیزی سے نچلی سطحوں پر نہیں آئے گا. جو ڈفرینٹ رپورٹس ہمارے پاس پیش کی جا رہی ہیں, جو ملتی ہیں ہمیں ڈفرینٹ اخبارات سے, ڈفرینٹ سورسز سے, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اگر ڈالر کی قیمتیں نچلی سطحوں پر آئیں گی تو اس کا صرف دو حل دکھائی دیتے ہیں. ایک تو پولیٹیکل جو انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے, پاکستان میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں, اور دوسری طرف پاکستان کی جو ٹریڈ, جو تجارت کا جو ڈفرینس ہے, جس کو ہم امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ڈفرینشیل کہتے ہیں, اس کو کم سے کم ہمیں ختم کرنا پڑے گا. یعنی ہماری امپورٹ 70% اور ایکسپورٹ محض 30% ہے یا 25% ہے, اس کو ہمیں ریورس کرنا پڑے گا. ہماری امپورٹ 30% اور ہماری ایکسپورٹ اگر 70% ہو جائے تو پاکستان میں ڈالر کی قیمتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے. تو یہ 2 پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہے, ایک پولیٹیکل جو ٹرموائل ہے اس کا خاتمہ کرنا, اور پاکستان کی ایکسپورٹ کو اوپر لے کے جانا. خاص طور پہ ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس میں بہت برا حال چل رہا ہے, اس کو بہتر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا, انہی پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ اپنے اوپری سطحوں پر نہیں جا پا رہی ہے. کل بھی ہمارے پاس جو کلوزنگ آئی وہ 64 پوائنٹس اسٹاک مارکیٹ کلوز بند ہوئی, مائنس ٹیریٹری میں بند ہوئی. اس کے علاوہ ایک تھوڑی سی ہم گڈ نیوز کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے انرجی پرائسز میں تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے. LPG کی قیمتوں میں $37 کی کمی واقع ہوئی ہے, جبکہ پیٹرول اور ڈیزل بھی $10 اور $15 اس میں کمی آئی ہے, جو کہ ایک عام طور پہ پاکستانی عوام کے لیے ایک بہتر اور بہتر ریلیف ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ بہت زیادہ حائل ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کے اقتصادی حالات جو ہے وہ اتنے زیادہ بہتر دکھائی نہیں دے رہے.
تو یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. اور آخر میں آپ کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج شام کو 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو جاب کی رپورٹ ہے، ان امپلائمنٹ رپورٹ ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ. اس پر آپ نظر رکھیں اور اس کے اکارڈنگلی اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کریں. اجازت دیجیے، خدا حافظ. اور جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ود بیل آئیکن، تاکہ آپ کو اردو اور سہل انداز میں امپورٹنٹ خبریں ملتی رہیں. تھینک یو. خدا حافظ. یاسین.